اے میرے پیارے اللہ، یہ نئی صبح تیرا انعام ہے یا اللہ، یہ نئی صبح تیری دی ہوئی مہلت ہے۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیند سے جگا کر دوبارہ یہ نماز پڑھنے والی، یہ دعا مانگنے والی زبان عطا فرمائی۔ یا اللہ یہ روشنی تیری رحمت سے ہے، یہ سانسیں جو بھی چل رہی ہیں یہ تیرا کرم ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کا واسطہ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی خوشبو آ رہی ہے، اے اللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے۔ یا اللہ جس طرح آج کی یہ پر نور صبح میں تو نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر دوبارہ روشنی عطا فرمائی، یا اللہ اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی مٹا دے، ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے، ہر بے روزگار کو روزگار عطا کر دے، ہر روتے ہوئے دل کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ جس گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اس دن کا آغاز ہونے سے پہلے اس کے گھروں میں سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، اس کے گھر میں رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ اس کے گھر میں ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے پرندوں کو صبح خالی پیٹ نکلنے کے باوجود رزق دیا، اے اللہ اسی طرح ہماری تقدیروں میں بھی کشادہ کشادہ رزق عطا فرما دے، بے حساب برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ بے حد دولت عطا فرما دے، پاکیزہ روزگار لکھ دے۔ اے اللہ پاک یہ دن ہمارے لیے ایسا دن بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں روزے رکھنے والا بنا دے، ہمیں تراویحاں با جماعت پڑھنے والا بنا دے، ہمیں تیرا ذکر اذکار کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک نے ہمیں کوئی دکھاوا نہیں کرنا، صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تو ہم سب سے راضی ہو جا، جو رزق ہم مانگ رہے ہیں ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ جو رزق ہم سے دور ہے وہ ہمارے قریب کر دے، ہمیں پاکیزہ کر دے، ہمارے لیے ہر مشکل کام کو آسان کر دے۔ اے اللہ جو رزق رکا ہوا ہے اپنی رحمت کے دروازے سے وہ ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ اس دن کے صدقے ہمیں وہ تمام نعمتیں رحمتیں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری جسمانی ذہنی روحانی اور ہر کمزوری کو دور کر دے، ہر بیماری کو شفا میں بدل دے، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہر مریض پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، گھر میں زیر علاج ہیں، جہاں جہاں پر بھی زیر علاج ہیں، جس بھی بیماری میں مبتلا ہے، جس بھی درد میں مبتلا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ ہسپتالوں میں پڑے ہر مریض پر رحم فرما، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ ہر ماں باپ کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ ہر ماں باپ کو صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر ماں باپ کی صحت کو مضبوط کر دے، ہر بچے کو تندرستی عطا فرما۔ اے شافی اے کافی اے اللہ پاک تو شفا دینے والا ہے، اپنے تمام بندوں کو شفا کا نور عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں وہ تمام رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ جو تیرے نور سے منور ہوں، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہماری فکر ہمارے خوف ہماری ٹینشنیں سب چیزوں کو آج کے بابرکت دن کے صدقے ختم کر دے۔ اے اللہ پاک دنیا کے ہر کونے میں موجود مسلمان پہ رحم فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں سے بھی لوگ اس وظیفہ ریل چینل پر آ کر روزانہ دعا میں شامل ہوتے ہیں، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں ان کے دلوں میں اے اللہ پاک امن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ لوگ انڈیا بنگلہ دیش نیپال مسقط عمان جاپان اٹلی ایران فلسطین پاکستان UK کینیڈا اور جہاں جہاں سے بھی اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی روزانہ اس وظیفہ ریل چینل پر آ کر جس بھی حاجات جس بھی پریشانی کی وجہ سے آ کر اس دعا میں آمین بولتی ہے، اے اللہ پاک جہاں جہاں سے لوگ اس دعا میں شامل ہو کر اپنی حاجتوں پر کن کے حکم کے لیے اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، اے اللہ اس دعا میں بولے جانے والے الفاظوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک اگر وہ بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر وہ پریشانیوں میں ہے تو آج کے دن کے صدقے اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ ان کی زندگی میں اگر مشکلات ہیں اے اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ اگر وہ نوکریوں کی تلاش میں ہے اے اللہ اسی دن کے صدقے اس دعا کے صدقے انہیں بہترین روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جن بہنوں کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رزق کی تنگی ہے، بے سکونیاں ہیں، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں امن عطا کر دے، دلوں کو سکون عطا کر دے، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے، اتنا رزق عطا کر کے ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ جہاں
جہاں جہاں پر بھی مسلمان دکھی ہیں، مظلوم ہیں، پریشان ہیں، ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کے لیے غائبی راستے کھول دے اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ پاک، وہاں پر ابابیل کا لشکر عطا فرما اے اللہ، ان کے لیے غائبانہ مدد فرما اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ جو بچے امتحانات دے چکے ہیں اے اللہ پاک، ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما دے، نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے اے اللہ پاک، انہیں علم، سمجھ، کامیابی اور استقامت عطا فرما دے اے اللہ۔ جو امتحانات ابھی دینا چاہتے ہیں اے اللہ پاک، ان کے امتحانات میں ان کی غائبانہ مدد فرما اے اللہ، جنہوں نے امتحانات دے دیے ہیں اچھے نمبروں سے پاس کرا دے اے اللہ پاک، اس دن کو ہمارے لیے ایسی خوشخبریوں والا دن بنا دے اے اللہ پاک، جب بھی جہاں بھی جائیں ہمیں کوئی نہ کوئی خوشخبری ہی ملے اے اللہ پاک، ہمیں وہ نور عطا کر جو ہماری آنکھوں کو روشن کر دے اے اللہ، ہمیں وہ دل کی تمام خوشیاں عطا کر جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری زندگیاں بدل دے اے اللہ پاک، ہمارے لیے حلال روزی والے دروازے کھول دے، حرام سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اور اپنے نور سے، اپنی رحمت سے ہمارے گھروں کو بھر دے اے اللہ، وہ تمام چیزیں عطا کر جس کے ہم انتظار میں ہیں اے اللہ، وہ تمام برکتیں عطا کر جس کے ہم ابھی انتظار میں ہیں اے اللہ، ہمارے ہر رات اور دن کو اے اللہ پاک، جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اے اللہ، ان کو نور سے منور فرما دے اے اللہ۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے خیر و برکت والا دن بنا دے، آسانیوں والا دن بنا دے، کامیابی والا دن بنا دے، صحت والا دن بنا دے، خوشخبریوں والا دن بنا دے، رزق اور دولت سمیٹنے والا دن بنا دے، تمام پریشانیوں سے دور کرنے والا دن بنا دے، بہترین روزگار عطا کر دے اے اللہ۔ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے اے اللہ، تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا اللہ پاک، ہم تیرے سامنے رو رو کر فریاد کر رہے ہیں اے اللہ، ہماری یہ کمزور سی دعائیں، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل، ہمارے کانپتے ہوئے ہاتھ، ہماری بے بسی، آج ہم تیرے سامنے حاضر ہیں اے اللہ پاک، ان سب کی لاج رکھ لے جو اس دعا میں شامل ہے اے اللہ۔ تو جانتا ہے کہ ہم رات بھر دن تمام پریشانیوں میں رہتے ہیں اے اللہ، تو جانتا ہے ہماری کون کون سی حاجتیں ہیں اے اللہ، تو جانتا ہے ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، کون سا بوجھ ہم نے دل اور دماغ میں دبایا ہوا ہے اے اللہ، آج سب بوجھوں سے ہمیں آزاد کر دے اے اللہ۔ جو بے روزگار ہیں آج کے دن کے صدقے انہیں روزگار عطا کر دے، کون مقروض ہے، کون بیماری سے لڑ رہا ہے، کون ٹوٹا ہوا ہے اے مالک کریم، آج کی صبح کو ہماری زندگی کا وہ موڑ بنا دے جہاں دکھ ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں اے رزق دینے والے پروردگار، تو وہ ہے جو سمندر کے اندر مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، ریت کے نیچے چونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور آسمانوں پر پرواز کرتے ہوئے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے اے اللہ۔ ہم تیرے محتاج بندے اللہ پاک، ہم آج کی صبح میں تیرے سامنے وسیع وسیع رزق، بے حساب برکتیں، پاکیزہ کمائی، مستقل آمدنی اور آسان روزگار مانگتے ہیں اے اللہ۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین اور عزت والا روزگار لکھ دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے آسانی سے ادا کروا دے، جو تھک گئے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دے اے اللہ پاک۔ اے شفا دینے والے رب، ان تمام بہن بھائیوں کو شفا دے دے جو بستر پر بیمار ہیں، جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ تیری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اے اللہ۔ آج ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ، ان کی آنکھوں میں نور عطا فرما دے، جسموں میں طاقت عطا فرما دے، دل کو سکون کر دے، دماغ کو قرار عطا فرما دے، اور روح میں ہمت عطا فرما دے۔ جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں اے اللہ، ان پر اپنی خاص مدد نازل فرما۔ جو بچے بیمار ہیں اے اللہ پاک، انہیں فوراً صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ جو بوڑھے کمزور ہیں اے اللہ، انہیں وہ طاقت عطا فرما کہ وہ دوبارہ سے وہ رونقیں دیکھ سکیں جو وہ اپنی جوانیوں میں دیکھتے تھے اے مالک کریم۔ ہمیں ایسی صحت دے دے جس سے ہم تیری عبادت کر سکیں اے اللہ پاک، حلال روزی کما سکیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، گھر کے تمام افراد کا سہارا بن سکیں اے اللہ۔ ہماری ماں باپ کی ہر دعا پر کن کا حکم فرما دے اے اللہ۔ ہمارے والدین کو خوش اور صحت یاب زندگی عطا فرما دے اے اللہ پاک۔ ہمیں وہ پاکیزہ زندگی عطا کر اے اللہ جس کے ہم انتظار میں ہیں اے اللہ پاک۔ ساری امت مسلمہ پر رحم فرما دے اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اے اللہ۔ اس دعا میں کوئی بیمار شامل ہے، اسے رمضان آنے سے پہلے شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ۔ اس دعا میں کوئی قرض دار شامل ہے اے اللہ، رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کا قرضہ اتار دے اے اللہ۔ کوئی بے اولاد شامل ہے اے اللہ، اس کو رمضان المبارک آنے سے پہلے اولاد نرینہ جیسی خوشی عطا فرما دے اے اللہ۔ جس کے گھر میں بے شمار مسائل ہیں اس کے گھروں سے تمام مسائلوں کو ختم کر دے اے اللہ۔ کوئی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی رزق کے لیے تڑپ رہا ہے اے اللہ پاک، کوئی حرمین تیبین
جانے کے لیے، مدینے کی حاضری کے لیے ترس رہا ہے۔ اے اللہ سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، اے اللہ تجھے سب کا پتہ ہے، سب کی حاجتوں کا پتہ ہے، سب کی پریشانیوں کا پتہ ہے، سب کی التجاؤں کا پتہ ہے۔ اے اللہ پاک ایسے ایسے لوگ ہیں تیرے سوا کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، اے اللہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے ایسے بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور انہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، لیکن وہ کبھی کسی کے آگے تیرے سوا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اے اللہ پاک ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما، اے اللہ ان سب کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، ایسی کوئی برسات عطا فرما دے کہ سب کی بیماریاں دھل جائیں، سب کے اوپر رحمت کی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ پاک اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے اے اللہ پاک اس کے حال پہ رحم فرما، اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں تقوی والا نور عطا فرما۔ اللہ پاک اے مالک کریم ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمیں وہ زبان عطا کر کے ہر وقت تیرے سامنے استغفار کرتی رہے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اللہ پاک تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اے اللہ رمضان بھی آ رہا ہے، شعبان الوداع ہے، اے اللہ پاک میں بہت تھک گیا ہوں، اے اللہ میرا وجود بکھرتا تھا تو میں سمیٹ لیتا تھا مگر میری روح بکھر رہی ہے، اے اللہ میں راہ گاہ جا رہا ہوں۔ مالک کریم تیری ذات کے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے سمیٹے گا، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے تنہائیوں سے نکال کے روشنیاں عطا کرے گا۔ اے اللہ تو میرا واحد یقین ہے، اے اللہ تو میری آخری امید ہے، اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ اس عارضی دنیا کی دلدل سے مجھے نکال لے، اے اللہ میں ضائع نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ پاک میرا یقین تجھ پر ہے، اے اللہ تو میرا مولا ہے، تو میرا آقا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے میرے محبوب میری تمام حسرتیں پوری کر دے، میری تمام التجائیں پوری کر دے، میری تمام حاجتیں پوری کر دے، میری تمام دعائیں جو اس چینل پر جتنی بھی میں نے دعائیں کی ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو جو جہاں سے ابھی دیکھ رہا ہے اے اللہ اس کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کو، جن کا میں نے نام لیا ان سب کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، ہم بدکار ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم اقبال کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے بڑے چھپ کر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بہت گناہ کیے۔ اے اللہ پاک ہمیں اس بات کا بھی خیال تھا کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر اللہ ہم پھر بھی باز نہ آئے۔ اگر اللہ تو عدل و انصاف کرے گا تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مگر میرے پیارے اللہ تیرے عدل و انصاف کے نہیں، ہم تیری رحمت کے سوالی بن کر تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ آج ہماری جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اللہ پاک ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، اللہ ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ پاک دونوں جہان کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اس بات کی شہادت دے رہی ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ پاک جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اس کلمے پر قائم رہنے والی سانسیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان تمام سانسوں میں ہر وقت تیرا ذکر لازمی شامل ہو۔ اے اللہ پاک ان تمام سانسوں میں ہمیشہ تیرا ذکر شامل ہو۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مولا آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پیارے نبی کا واسطہ، اے عرش و فرش کے مالک ہم برے ضرور ہیں، ہم گناہ گار ضرور ہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں، ہم سیاہ کار ضرور ہیں، مگر اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم تیرے غدار نہیں ہیں میرے مولا، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل کی کمزوری ہے میرے پیارے اللہ۔ آج ہم پر اپنی رحمت کی ایک نظر کرم کر
دے، ایک رحمت کی نظر کرم کر دے بس۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، زندگی بھر اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی دہلیز کا ہی بھکاری رکھنا، اپنے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ کرنا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اے میرے مالک، پوری دنیا میں میری اس دعا کو جہاں جہاں سے بھی میری جو بھی بہن اس دعا میں شامل ہے ہاتھ پھیلا کر آمین آمین پکار رہی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنی دہلیز پر آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی، اے اللہ ہمیں مایوس کر کے واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے، اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور بنا دے، اے اللہ ہمارے کانوں کو قرآن پاک کے نغمے عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمارے دل کی دھڑکن اپنے ذکر سے آباد کر دے، اے اللہ ہماری یادوں کے سویرے ہمارے لیے طلوع فرما دے، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکروہ فریب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل کو اتار دے، اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، اے اللہ ہم سے حسد بغض کینے نفرتیں دور کر دے، اے اللہ ہماری صلاحتوں کے اجالے کر دے، اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہم تیری دہلیز پر سوالی بن کر تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے جولیاں پھیلائے حاضر ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کو حل کر دے، اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہر طرح کی وبا سے پوری امت مسلمہ کو حفاظت میں رکھ لے، اے اللہ ہر طرح کی وبا اور بیماری سے پوری عالم اسلام کو نجات دے دے، اے اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، خوف و خراش میں مبتلا ہے، میرے مالک اپنے کرم سے پوری عالم اسلام کو نجات عطا کر دے، اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اے اللہ ہر طرح کی مشکل سے ہر طرح کی تکلیف سے پورے عالم اسلام کو نجات دے دے، اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اپنی مخلوق پر شامل حال فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، پوری امت کا کھویا ہوا وقار واپس عطا کر دے، اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ اسلامک ممالک کی خیر فرما، جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے، کسی بھی مسلمان بھائی بہن پر ہو رہا ہے، جو کوئی بھی جبر اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، جو بھی میری بہن جو بھی میرا بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے، اے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی خاردم خیر فرما دے، اے اللہ پاک کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دے، اے اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اے میرے مالک سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ پورے امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر کا شکار ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے، اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اے اللہ اس امت پر اپنی خاص رحمت عطا کر دے۔